سے حضور کے ایک صحابی ہیں، سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام ہے حضرت دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ حضرت دمام جو ہے نا، یہ جن کو میں اپنی زبان میں کہہ سکتا ہوں پینڈو، یعنی ایک دیہات کے رہنے والے، ایک ڈیرا تھا وہاں، یہ خود نہیں آئے کلمہ پڑھنے حضور کے پاس، ایک بندہ حضور نے بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں ڈیرے والوں کو بتا کے آؤ کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور نماز پڑھنی ہے اور اس طرح۔ تو حضور کا بھیجا ہوا ایک بندہ ان کے ڈیرے پہ پہنچا، سرکار کی دعوت سنی اور وہیں پہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، حضور کے قاصد کے اوپر ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مدینہ قریب ہے اور میں ایک قاصد کے کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا ہے، خود اس ہستی کی زیارت کرنے نہیں گیا۔ بڑی بد نصیبی ہوگی، بڑی معرومی ہوگی کہ جن کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ قریب ہی ان کا مدینہ ہے اور میں یہاں ڈیرے پہ بیٹھا ہوں اور اپنا جو ہے وہ دودھ دوتا ہوں اور ہل چلاتا ہوں اور کھجوریں جو ہے وہ کھاتا ہوں، میں زیارت کرنے نہیں گیا۔ شوق ہو گیا تو اچھے کپڑے پہنے، صافہ اپنا گوڈے پہ رکھا اور اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے اور مدینہ پاک سیدھے آ گئے۔ اور جس دن مدینہ پہنچے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، زور کی نماز کا وقت تھا اور سرکار دو عالم زور کی نماز پڑھا کر اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اپنے نبی کا دیدار کر رہے تھے، زیارت کر رہے تھے۔ یہ آئے تو حضور کو سارا منظر نظر آ رہا ہے سامنے، کیونکہ وہ مسجد کھلی تھی، اس طرح بڑی چار دیواریاں نہیں تھی، دور دور تک نظر آتا تھا۔ تو سرکار نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہے، اس نے اپنی اونٹنی بٹھائی ہے اور اونٹنی بٹھا کے مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ اب وہ پہلی دفعہ آیا تھا، اسے آداب کا تو پتہ نہیں تھا، کیسے حضور کو بلانا ہے، کیسے بات کرنی۔ آیا تو آ کے نا دور سے ہی کھڑے کھڑے، نہ سلام نہ دعا، سیدھا آ کے کہتا ہے ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کون ہے؟ کیا کہتا ہے؟ تم میں سے محمد کون ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں ہم اس کے انداز پہ حیران ہوئے، یہ تو نویکلا کو بندہ آ گیا، یہ کیسی بات کرتا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کہا ذاک الابیض المتکئ، وہ جو گوری رنگت والے تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے آقا رسول اللہ ہے، وہ حضور تشریف فرما ہے۔ تو اس نے وہی کھڑے کھڑے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی سائلک ومتشدد علیک فی المسئلہ فرد علی بالجواب۔ یعنی وہ پہلی دفعہ آیا تھا، ابھی آداب رسالت تو جانتا نہیں تھا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان ظاہری طور پہ بڑی سخت ہوتی ہے، دل کے کھرے ہوتے ہیں، تو ان کی زبان کی سختی پہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، وہ دل کے کھرے ہوتے ہیں۔ تو وہیں کھڑے کھڑے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں آپ سے چند سوال کرنے آیا ہوں اور ممکن ہے کہ میرے سوال تھوڑے تلخ بھی ہو جائیں تو محسوس نہ فرمائیے گا۔ نہیں، حضور سے ایسے بات، میری گل اگر کوڑی لگ گئے تو محسوس نہیں کرنی، میں میری گلوں کا جواب چاہیے، ایسے اس نے ڈائریکٹ بات کی۔ اور امام بخاری نے بالکل اسی طرح لکھا ہے کہ نہ سلام کیا نہ کوئی گفتگو کی، آتے ہی کہنے لگا میں کچھ گلاں پوچھن آیا تو سیدھیاں سیدھیاں میں دس دیا، فوراً دس دیا۔ تو وہ اس نے پوچھنا شروع کیا کیا آپ نے اپنا قاصد بھیجا تھا اور اسے کہا تھا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور یہ زمین بنانے والا، یہ آسمان بنانے والا، یہ پہاڑ بنانے والا آپ کا اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور جو سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے پھولوں کو جو ہے وہ رنگت عطا کی ہے، جس نے ہواؤں کو روانگی عطا کی ہے، جس نے پانی کو بہاؤ عطا کیا ہے؟ کیا آپ نے بندہ بھیجا تھا کہ واقعی آپ اللہ کے آخری رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نعم، ہاں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ہی بندہ بھیجا تھا اور اس نے تمہیں جو بتایا ہے وہ حق بتایا ہے، تم اب جس کی زیارت کر رہے ہو وہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا۔ اب یہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں دین کا فہم، اسے کہتے ہیں دین کو سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا آپ نے قاصد بھیجا ہے اور اسے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ 5 نمازیں آپ کے رب نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں؟
حضور نے فرمایا مسکرا کے سرکار نے فرمایا ہاں میں نے قاصد بھیجا اور 5 نمازیں میرے رب نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں فی الیوم واللیلہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں. اب اس نے آگے سے کہا حل علی غیرہن کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی 6ویں نماز بھی میرے اوپر فرض ہے, 6ٹھی بھی فرض ہے یا 5 ہی فرض ہے؟ تو کہنے لگا سرکار نے فرمایا نہیں 5 فرض ہیں, اس کے علاوہ اگر تم تہجد پڑھو, اوابین پڑھو, اشراق پڑھو, چاشت پڑھو تمہاری مرضی ہے, اللہ تمہیں اور برکت دے گا, فرض اور کوئی نہیں ہے, فرض صرف 5 ہیں. پھر اس نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کیا آپ نے قاصد بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں سے جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے جو ہم نے ہر سال کے بعد نکالنی ہے اور غریبوں مسکینوں کو دینی ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل یہ بھی میرے رب نے فرض کیا ہے. یعنی وہ ہر فرض کے بارے میں پوچھتا رہا. حضور نے فرمایا یہ بھی فرض کیا. تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ کوئی اور مال دینا بھی فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں, فرض تو یہی ہے, اس کے علاوہ اگر تم جتنا مرضی ہے صدقہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا, فرض اس سے زیادہ کچھ نہیں, باقی نفل ہے. تو پھر اس نے کہا آپ نے قاصد بھیجا ہے اور اس کو آپ نے کہا تھا کہ رمضان میں پورا 1 مہینہ روزے رکھنے ہیں, یہ بھی آپ کے رب نے کہا؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے سچے سونے رب نے سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کے تم پہ روزے فرض کیے ہیں اور ان کو جو صحیح طریقے سے رکھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ روزے فرض ہوئے. پھر پوچھتا کیا ان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی فرض ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, فرض 30 ہیں, نفلی روزے تم جتنی مرضی رکھو, میں پیر کو بھی رکھتا ہوں, میں جمعرات کو بھی رکھتا ہوں, میں ہر مہینے کی 13, 14, 15 یا میں 20 کے روزے بھی رکھتا ہوں, لیکن یہ فرض نہیں ہے, اگر نفلی رکھو گے تمہیں ثواب ہو. پھر حج کے بارے میں پوچھا کیا آپ نے ہمارے اوپر حج فرض کیا ہے؟ فرمایا میں نے نہیں, میرے رب نے زندگی میں 1 مرتبہ اگر تمہیں پیسے جڑ جائیں تو تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے. اس کہنے لگا کیا اس کے علاوہ اور بھی فرض ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, فرض 1 دفعہ ہے, اگر اور پیسے مل جائیں تو نفلی حج جتنے مرضی اللہ تمہیں کروائے, فرض 1 دفعہ. جب یہ 5 چیزیں, یہ ساری بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی, اب غور کرنا. جب 5 چیزیں پوچھ چکا, وہ کہتے ہیں نا اپنا صافہ پھر اپنے کندھے پہ رکھا اور کھڑے کھڑے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ سے پوچھی ہیں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان 5 چیزوں میں نہ کمی کروں گا نہ ان 5 چیزوں میں اضافہ کروں گا, یہ 5 چیزیں میں پوری کرتا رہوں گا, میرے واسطے دعا کرنا, والسلام علیکم. وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے واپس مڑ گیا. جب واپس جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اس کی طرف اشارہ کیا, فرمایا افلح وابیہ ان صدقہ, فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا میں اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو پوچھ کے گیا ہے اگر ان 5 چیزوں کو پورا کرتا رہا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, جنت کی بہاریں بھی عطا فرمائے گا. فرمایا دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, جنت کی بہاریں بھی عطا فرمائے گا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل میں پختہ کرنی ہے یہ 5 چیزیں, اور اگر یہ 5 چیزیں پختہ نہ ہو سکے باقی جتنے مرضی نعرے لگائیں, جتنے مرضی جلسے کریں, جتنے مرضی مناظرے کریں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک فرائض پختہ نہ ہو نفل فائدہ دے سکتے نہیں. اس لیے میرا پیغام یہی ہے آئیں اپنے فرائض کو پختہ, رب نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور جو پیغام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کے آئے اس پیغام کے اوپر ہم ڈٹ جائیں, جم جائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کے صدقے ہمیں جنت کی بہاریں بھی عطا فرمائے اور ہماری بخشش و مغفرت بھی فرمائے. اور آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دیگر جو ہمارے بزرگان دین ہیں, جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں, چاہے وہ حضرت سیدنا جو ہے وہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں, حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب ہوں, جتنے بھی اولیاء کرام سب کا احترام کریں اور جتنے ہمارے علماء ہیں سب کی توقیر کریں. حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے بھی اس طرح کے سچے عاشق رسول اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلک کو عطا فرمائے ہیں ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ محبت رکھیں اور اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھیں.